شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کا اور ابھی کچھ 13 سنتیں 13 صحابہ رضی اللہ عنہم کے کی شہادت کا ثواب اور جو ہے 50 صحابہ کے عملوں کا ثواب. کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. جو جتنا اہتمام کرے گا، کہتے ہیں نا، جتنا اہتمام کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ سے تعلق بڑھے گا. اور ہر سنت اللہ تعالیٰ سے قرب کا جو ہے وہ تعلق بڑھاتا ہی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہیں، جو دوسرے تبلیغ کے دوسرے وہ تھے، امیر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جو امریکہ جماعت بھیجی، کچھ لوگوں کو بھیجا اور لوگ وہاں وہ جا کے آ گئے، مل کے آ گئے، کوئی کام بھی نہیں کیا. تو لوگوں نے باتیں بنانی شروع کی. جو نادان لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کی نظر تو سطحی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ اوپر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے آپ نے خرچ کر دیے، کیا ہوا؟ اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا 7 زمین آسمان سے بڑھ کر. تو یہ جو مسلمان گئے مسلمان سے ملنے کے لیے، یہ ایک ایسی سنت تھی جو ہے ختم ہو چکی تھی. خالص اللہ کے لیے ملاقات کرنا، تو وہ 7 زمین آسمان سے بڑھ کر. تو ہمیں سنتوں کا جتنا ہم اہتمام کریں گے، اور پھر یہاں پر اگر عادت ڈالیں گے تو وہ انشاءاللہ سارا سال توفیق ہوتی رہے گی. تو اس کا اہتمام کرنا اپنا ہی فائدہ ہے. وضو کی 13 سنتیں. سب سے پہلے نیت کرنا. ایک شخص تھا جو بہت زیادہ وہمی تھا، تو وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے. تو اس نے کہا پیچھے اس امام کے، مگر اس کو چین نہیں آیا. پھر اس نے کہا پیچھے اس امام کے، پھر کہا پیچھے اس امام کے. اور امام صاحب سے اپنا جو پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں جانے والے تھے. پھر اس نے کہا پیچھے اس امام کے. اتنی زور سے بولا کہ لوگوں تک آواز گئی. پھر چین نہیں آیا. تو جیسے امام رکوع میں گیا ہے تو زور سے انگلی لے کے امام کو ماری ہے، پیچھے امام کے. امام تب بھاگے، اللہ کہہ کیا ہو گیا. تو وہم نہیں، بس نیت ارادے کا نام کہتے ہیں. نیت کہتے ہیں ارادے کا نام، کہ بس ہمیں ارادہ ہے. جیسے میں اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ جیسے اگر کسی چیز کو کہیں جو ہے وہ مثال دے رہا ہوں، بوٹل مارکیٹ جانا ہے. اب وہ بوٹل مارکیٹ جانے کے لیے اس نے ارادہ کر لیا، اب چلا. اب ہر جگہ تھوڑی بار بار بولے گا کہ جناب میں بوٹل مارکیٹ جانا ہے، مجھے بوٹل مارکیٹ جانا ہے. بس اس نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا، بس کافی. بسم اللہ پڑھنا. اچھا جی، بسم اللہ پڑھنا جب اپنی علیحدہ پڑھ رہے ہوں، امام کے پیچھے ثنا کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا. ثنا کے علاوہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. بسوائے تسبیحات کے یا عطیات میں جو ہے وہ عطیات پڑھتے ہیں، اور درود شریف اور ان کو دعا پڑھتے ہیں، وہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے. سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا ہے. خاموش رہنا ہے، بس توجہ کے ساتھ جو ہے کان لگا کے سننا ہے. پہلے 3 بار دونوں کلائیوں کو دھونا، یہ نا کلائیاں، ان کو دھونا. مسواک کرنا. مسواک ایسی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تاکید کی کہ یعنی مسوڑے چھل جائیں. اور جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی ہے بغیر مسواک کے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی ہے جو مسواک کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے وہ 70 درجے افضل ہو جاتی ہے. وہ نماز 70 درجے اس کی افضل ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا فائدہ جو مسواک کا ہے وہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا. ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو. اور
جو مسواک کر کے نماز پڑھے گا وہ 70 درجے افضل، اور جو مسواک کا اہتمام کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس پر ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ اور مسواک جو ہے اس کی سنت جو ہے کھانا کھانے سے پہلے بھی کرنا سنت ہے، کھانے کے بعد بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ سانس ہونے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے کے بعد، منہ میں بدبو پیدا ہو جائے جب کرنا، تو گھر سے باہر جاتے وقت مسواک کرنا، گھر میں داخل ہونے کے بعد مسواک کرنا۔ اور یہ سنت جو ہے متروک ہے نا، لوگ بہت کم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو ہر مرتبہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنت اتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے ابھی یاد آیا کہ یہاں پر آپ کے اللہ کرے گلستانی دور میں ہمارے دوست طلحہ، انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، میرے پاس آتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ حضرت وہ ہمارے ایک دوست کا تبلیغ ساتھی کا انتقال ہو گیا، اور وہ ماشاءاللہ بہت سنتوں کا اہتمام اور فعال آدمی تھا۔ اس کا انتقال کہاں ہوا؟ اب یہ بات آپ لوگ غور سے سنیے، میں جو بتا رہا ہوں کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کا انتقال کہاں ہوا؟ بیت الخلاء میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ بیت الخلاء میں۔ اب بیت الخلاء میں تو ہر آدمی سوچتا ہے نا کہ ایسی گندی جگہ پہ کسی کا انتقال ہو جانا، تو لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہوگا نا کہ پتہ نہیں کہ کیسا آدمی تھا، کہ بظاہر تو بہت جو ہے مطلب یہ کہ دین کی محنت کرنے والا اور اہتمام کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ والد صاحب بھی بہت غمگین تھے اور ساتھی بھی بڑے تھے۔ اللہ نے دستگیری فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے والد محترم کو اس کی خام میں زیارت کرائی، اور اس نے کہا کہ ابا جان آپ غم نہ کیجیے، آپ غم نہ کیجیے، میرا ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ کیوں؟ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیت الخلاء گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اب بتائیے کہ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا۔ تو ہم ہر جگہ جتنا زیادہ سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ اللہ سے تعلق بڑھے گا، ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، ہمارا تعلق اللہ سے ایسا بڑھے گا کہ اللہ اکبر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ سنت و عمل ہے، ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنت و عمل ہے جس میں نفس و شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، نفس و شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو جتنا زیادہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مسواک کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام سنتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں ہے 3 بار کلی کرنا۔ اگر غرارہ کر رہے ہیں، روزہ نہ ہو تو غرارہ کر لینا، وہ بھی اچھا ہے۔ اور 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اگر روزہ نہیں ہے تو اس کو پانی چڑھانا، اور جو آخری والی چھگلی ہے نا الٹے ہاتھ کی، اسے اس کو صفائی کرنا، اور پھر اسے چھنکنا۔ داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال ایسے کرتے ہیں، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کی انگلی کا، اچھا ہاتھ پاؤں کی جو انگلی ہے نا، جب ہم ہاتھ دھوئیں گے نا اس وقت کریں گے، بعد میں کرنا نہیں۔ سنت ہے، سنت کیا ہے؟ جب ہم ہاتھ دھوئیں گے نا تو اسی وقت خلال کرنا، یہ سنت ہے، بعد میں نہیں۔ اور ہر عضو کو 3 بار اچھی طرح دھونا، ملنا، ٹھیک ہے؟ 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مسح کر کے یوں پورا یوں کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ مسح کیا ہے؟ صرف یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ جو یوں کرنا یہ مکروہ ہے۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ رہ جائے اور دوسرا دھل جائے۔ یعنی ابھی ہمیں آرام سے ایسا نہیں کہ باتیں کر رہے ہیں، ایک کر کے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، معلوم ہے وہ سوکھ گیا، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ وضو کے مستحبات، سیدھی طرف سے شروع کرنا، یعنی جو ہے وہ منہ دھونا ہے نا تو پہلے سیدھی طرف اس کو، ہاتھ دھونا ہے تو پہلے سیدھے ہاتھ دھوئیں گے۔ گردن کا مسح کرنا، وضو خود کرنا، یہ بھی مستحب ہے، کسی دوسرے سے مدد نہ لینا۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کرنا کہ چھینٹے نہ آئیں۔
اب وضو کی مکروہات ہیں، یعنی جسے مکروہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ سے دور کرنے والی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی، ناپاک جگہ وضو کرنا۔ آج کل تو ہمارے پاس عجیب معاملہ ہو گیا کہ بیت الخلاء میں جو ہے بیسن وغیرہ لگا ہوتا ہے، تو نہ آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے معصورہ ہے اس میں وضو کے دوران پڑھنا، لیکن جب آپ بیت الخلاء میں جائیں گے تو وہاں پہ نہ بسم اللہ پڑھ سکتے نہ وضو، باہر سے پڑھ کے جائیں، پھر اگر جائیں تو باہر سے بسم اللہ الحمدللہ پڑھ کے جائیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو جب تک وضو رہے گا اس کو اس کلمے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور وضو کی ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو وضو کر کے سوئے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا، شہادت کا درجہ ملتا اگر وضو کر کے سوئے۔ وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور سنت کے خلاف وضو کرنا وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ پیشاب پخانا کرنا یا ان دونوں ہاتھوں سے اور چیز کا نکلنا۔ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو چیز دماغ میں نہیں آتی نا ہم اس کو سمجھ نہیں آتی، دماغ میں آنی چاہیے ہر چیز۔ تو مولانا مدد صاحب دارالمکاتب کے بعد اس شخص نے آیا کہا کہ جو چیز میرے دماغ میں نہیں آتی میں اس کو نہیں مانتا، چاہے مولانا کتنے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتا تمہارا جب وضو ٹوٹتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ وضو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہو؟ میں اس کو دھو لیا کروں وہ کافی ہے، جس جگہ سے ری خارج ہوئی ہے اس کو دھو لو۔ تو دماغ کا ٹھکانے آ گیا۔ میرے بھائی دین تجھے نا وہ آمن نہ صدقنا ہے، علماء کرام بتا دیا۔ اچھا علماء کرام بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ آج کل ہے نا ارے بس مولانا جو ہے وہ تو بتاتے ہیں، ارے بھائی مولانا بتاتے ہیں، ایک نقطہ الگ ہے، بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں۔ وہ سیکھ کر آپ کو ان کا احسان ہے، آپ کہاں کتابیں پڑھیں گے؟ وہ ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بتاتے ہیں۔ یعنی ہوا کا خارج ہونا ایک ایسا ہمارے پاس ایسا ہوا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ اگر ری خارج ہو نا اس میں بو نہ ہو اور آواز نہ ہو تو وضو قائم رہتا ہے۔ ایسی بھی ہمارے ایک طبقہ ہے کہ آپ کتنی ری آپ کی خارج ہو جائے لیکن اور آواز بھی نہ آئے۔ ہاں اگر آواز آ جائے تو جو ہے مطلب دیکھیے چاہے آپ کی کتنا ہی آپ مرتبہ جو ہے ری خارج کریں لیکن جب تک آواز نہیں آئے اس وقت تک جو ہے وہ وضو ان کے نزدیک ٹوٹتا نہیں۔ اسی طرح وہ جو ہے سو جاتے ہیں اور سونے کا چھوڑ کے نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ری خارج ہی نہیں ہماری۔ وہ ایک ڈاکٹر کے بعد ایک شخص گیا اور جا کے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے 2 مرض ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ مجھے بہت ری کا بہت مرض ہے، ری بہت خارج ہوتی مجھے اور کوئی آواز بھی نہیں آتی، تو آپ مجھے کوئی دوا دے دیجیے۔ ڈاکٹر نے جو ہے وہ کہا اچھا، یہ کہہ کے ڈاکٹر نے اس کو دوا دی نا۔ تو 1 ہفتے بعد آیا غصے میں بہت اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ اچھا کھا تھا، میرا پیٹ بالکل صحیح تھا، آپ نے ایسی کیا دوا دی کہ اتنی بو ہے کہ میں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالی شکر ہے آپ کی ناک تو کھلی، اب میں آپ کو کان کھولنے کی دوا دوں گا۔ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کے بہنا، منہ بھر کے قے کرنا، لیٹ کر یا سہارا لا کے سو جانا، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، نماز میں قہقہہ مار کے ہنسنا یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ برار والا سن لے تو اس سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور نماز کے علاوہ اگر قہقہہ مار کر وضو نماز کے علاوہ ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 9 ان 8 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی بنا ہونا، کسی کو دیکھ لینا۔ بہت سے ایک ایسا ہے کہ مجھے اگر کوئی دیکھ لے تو
کسی کو ننگا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہمارے پاس ایسے ہیں. لیکن ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، نہ گالی دینے سے ٹوٹتا. لیکن یہ کہ مکروہ ہے، گانے سننا وغیرہ یہ سب، یا گالی دینا یہ سب جو ہے گناہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور وضو کے درمیان یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ترجمہ: اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے گھر میں میرے لیے کشادگی پیدا فرما اور میرے رزق میں میرے لیے برکت عطا فرما. وضو تو فارغ ہوگا یہ پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین، کیا لکھا ہے دیکھ پڑھا تھا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ لوگ دوہرا لیجیے گا. مولوی صاحب سے پوچھ لیں کیا کرنا ہے. ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ تجوید کا کر لیں بھائی. انسو بھائی آپ ہو جائیں، آپ بھی ہاں ان کے ساتھ ہو جائیں. یہ جو سارے اعمال ہو رہے ہیں نا، فجر کے بعد درس ہے، عصر میں، ظہر میں، اور عصر کے بعد تعلیم ہے، اس میں سب شریک ہو رہے ہیں. اگر نہیں ہو رہے تو اہتمام فرمائیں، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. عصر کے بعد بھی یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ضرور شریک ہو رہے ہیں سارے سے. 10 منٹ تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد تلاوت کرنا ہے، کوئی کام کرنا تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان تعلیم کے حلقوں سے فائدہ ہوتا ہے، دروس سے فائدہ ہوتا ہے.